آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج میں ایک نئے بوجھ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ اس نئے سال کے آغاز میں عبادت کا آغاز کر سکا۔ جیسے کہ آپ اس بینر اشتہار سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں پر یہ لوگو یا مارکہ بنایا گیا ہے، تو اس میں لکھا ہے بیتنیہ چرچ پاکستان، اور مزید یہ کہ گاڈ فادر، گاڈ سن، گاڈ ہولی اسپرٹ، تو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاکرو کو ہم مانتے ہیں۔ اور اس کے بیچ میں ایک چوزا ہے، وہ انڈے سے نکل رہا ہے۔ جیسے یسوع نے کہا کہ نیکودیمس سے کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور ہم ہر انسان کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ نئے سرے سے کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے۔ تو یہ جو کراس بیچ میں بنائی گئی ہے، یہ کہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے۔ پھر نیچے کشتی بنائی گئی ہے کہ یہ متی 8 باب کا ہے واقعہ یا معجزہ، کہ یسوع نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور وہ تھم گئے، رک گئی ہوا، اور جو لہریں تھیں وہ رک جاتی ہیں، اور شاگرد اور جو لوگ کشتی میں تھے وہ بہت حیران ہوتے ہیں۔ تو مزید یہ لہریں دکھائی گئی ہیں، یہ ہوائیں دکھائی گئی ہیں، اور بیچ میں میری تصویر بھی ہے سایہ کی طرح، وہ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ کہ جو دکھ مشکلات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہت زیادہ ہے، یا جتنے بھی لوگ مسیح میں ہیں، خدا کے ڈر اور خوف میں چلتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری مشکلات، پریشانیاں ہیں۔ اور پھر اس طرف کہ گندم بنائی گئی ہے، تو یہ جو گندم ہے یہ متی 9 باب میں سے ہے کہ یسوع نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، فصل کے مالک سے کہو کہ وہ مزدور اور بھیجے۔ یہ لوگوں کو، یہ دنیا کو پیش کرتی ہے جن کے پاس ہمیں جانا ہے، مسیح کی ان میں جا کے منادی کرنی ہے، انجیل کی منادی کرنی ہے، انہیں مسیح کے لیے جیتنا ہے۔ جیسے میں نے اس آخری جو پیغام پیش کیا، اس میں بھی آخر میں یہ بیان تھا کہ ہم کس طرح پھل لا سکتے ہیں مسیح کے لیے لوگوں کو جیتنے سے۔ تو یہ گندم دکھائی گئی ہے، اور اگر متی 13 باب پڑھیں تو وہاں پر جو اچھا بیج ہے اسے گیہوں کہا گیا ہے، گیہوں گندم ہی ہوتی ہے، اور اسے یہاں پر بھی گندم ہی سے دکھایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی صلیب ہے کہ ہم خود بھی، جیسے میں یا جتنے بھی ایماندار ہیں، وہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے بچتے ہیں۔ اور اسے لال رنگ سے اس لیے دکھایا گیا ہے کہ جیسے یسایہ نبی کی کتاب اس کا 53 باب ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی گئی، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ تو وہ اس طرح خاموش رہا جیسے برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئی ہے، اور اناجیل کے آخر میں ہے کہ یسوع نے ہماری خاطر جان دی، وہ ہماری خاطر قربان ہو گیا۔ تو یہ لال رنگ کی صلیب اس کے کفارے کو پیش کرتی ہے۔ پھر اس صلیب سے روشنی نکل رہی ہے، تو یہ روشنی زندگی کو پیش کرتی ہے۔ مسیح میں ہے تو ہم زندہ ہیں، مسیح میں ہے
تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. پھر یہ جو کالا سا رنگ ہے ٹیڑھا سا دکھایا گیا کہ یہ اسے پیش کرتا ہے جیسے افسیوں چھٹے باب میں لکھا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی بلکہ حکومت والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے. ہماری جنگ لڑائی یہ جو جسے کہا گیا ہے دنیا کی تاریکی کے حاکموں، وہ تاریکی کا حاکم شیطان ابلیس ہے. بظاہر تو ہمیں دنیا ایسی دکھائی دیتی ہے، روشنی ہے، رنگینی ہے، بہت کچھ خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن روحانی طور پر دیکھیں تو دنیا اس طرح تاریک دکھائی دیتی ہے. اتنے دکھ، اتنے مصائب، اتنے پریشانی میں بعض خاندان لوگ ہیں اور بے گناہ ہیں وہ بھی. تو اس طرح ہے دنیا روحانی طور پر شیطان کی وجہ سے، کیونکہ دنیا کے سردار کی وجہ سے اس طرح ہے، گناہ کی وجہ سے ہے، گناہ کا اثر ہے. تو پھر آپ کے سامنے یہ واضح لکھا گیا ہے بیتنیہ چرچ، تو چرچ کا نام بیتنیہ چرچ ہے. اور پھر اوپر زبور 119 کی آیت لکھی ہے، اور یہ مکمل آیت نہیں، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. اور زبور 129 آیت میں مکمل یہ ہے، اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. تو صرف اتنا لکھا ہے، اور اس میں بھی وہی ہے زندگی نور کا عکس پوشیدہ ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، نور زندگی. تو خدا کا ارادہ، منصوبہ اس کے نبیوں نے واضح کیا، رسولوں نے، یسوع مسیح نے واضح کیا. مزید کاہن بھی ہیکل میں تشریح کیا کرتے تھے، اور آج کل کے دور میں خدا کے لوگ خادمین اس کام کو سر انجام دیتے ہیں کہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ کلام کو محنت سے، کلام کو مؤثر طور پر تیار کریں کہ تاکہ لوگ تازگی، خوشی، برکت پائیں اور اپنی زندگی مسیح یسوع کو دے سکیں. تو ہمیں جس بھی کلیسیا کا ہم انتخاب کریں تو ہمیں ان کی رویا کو، ان کی گواہی کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے. کیونکہ بعض ایسے ہیں جو بظاہر یہ ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ وہ بھی اسی انجیل کی منادی کر رہے ہیں، لیکن یسوع نے یہ واضح کہا متی 7 باب میں کہ بعض لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، وہ بھیڑوں کے روپ میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا ادھر ہی کہ اس وقت مجھ سے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، ہم نے تیرے نام سے نبوت کی، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، لیکن میں ان سے صاف کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ ہوئی. تو یہ کہ جب ہم کسی بھی کلیسیا، چرچ کا انتخاب کریں، ان سے رفاقت رکھیں، تو ہمیں ان کے پاس جانا ہے، ان سے رفاقت رکھنی ہے جو انجیل کے مطابق چلتے ہیں، جو صحیح طور پہ گواہی دیتے ہیں، آپ کو روحانی غذا دیتے ہیں. تو آپ آئیں ہر اتوار، اور ہر اتوار بعض دوپہر 3:30 بجے عبادت ہوا کرے گی. اور آپ نے یہ میرا نام لکھا ہے افضل درشن، اور یہ میرا ہے کیا کہتے ہیں یوٹیوب چینل. تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، آپ تو ادھر بھی آئیں گے اور ملیں گے بھی، یہاں سے بھی تازگی برکت پائیں گے. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ غیر اقوام کے لیے کہ ہم انہیں ان کے پاس یوٹیوب کے ذریعے جاتے ہیں، ان کے پاس مسیح کی منادی وہ
نیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے. اور اس سائڈ میں چرچ کا ایڈریس لکھا ہے کہ یہ بیتنیا چرچ سر سید چوک راول پنڈی میں واقع ہے. تو آپ ضرور آئیں اور دوسروں کے بھی لائیں اور خدا کے کلام سے برکت پائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.